صوبے کا اعلان ہو جائے تو ہماری نمائندگی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بڑھے گی اور ہم خود مختار صوبے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں گے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ قبائلی علاقہ ایسے دولت سے مالا مال ہے کہ ہم خود بھی پرآسائش زندگی گزار سکیں گے بلکہ دوسروں کو بھی امداد فراہم کریں گے. اگر ہمیں اپنی حیثیت دینے کی جتن ہو رہی ہے تو کیوں نہ تمام قبائل کو ایک خود مختار آئین ساز کونسل دیا جائے اور انہیں اختیار کیا جائے کہ اپنی روایات کے مطابق اپنی پسند کی زندگی گزار سکیں. چونکہ قبائلی علاقہ جات عرصہ دراز سے موجودہ نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ قبائلی علاقوں کو کسی صوبے کا حصہ بنا دیا جائے اس نظام میں مزید اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں پر ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکیں. ہم فاٹا یوتھ کے خیالات کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن کسی صورت ہم یہ نہیں چاہتے کہ فاٹا کے نوجوان کسی کے ہاتھوں یرغمال ہو کر استعمال ہوں. میں فاٹا کے ایک گریجویٹ اور باشعور ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب تک قبائل اور قائد اعظم کے درمیان ہوئے معاہدے کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا بغیر مشاورت کے کسی قسم کے اصلاحات برداشت نہیں کریں گے. ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بعض نااہل رہنماؤں کے ہاں میں ہاں نہ ملائے کیونکہ وہ مشکلات میں پھنس سکتے ہیں. شکریہ. میرے خیال میں آزاد کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے جو انگریزوں نے قانون بنایا تھا قبائل کے لیے FCR تو اس میں انہوں نے کچھ باتیں یا کچھ قانونی چیزیں ایسی رکھی ہوئی تھی کہ جو علاقے کے مشران علاقے کے ملکان کے لحاظ سے ان کا فیصلہ منظور کیا جاتا تھا اور اس پر آئین پاکستان یا انگریزوں کا جو دوسرا آئین تھا اس کی پابندی ان پر لازمی نہیں تھی. تو میرے خیال میں اس وجہ سے ان کو آزاد قبائل کہا جاتا ہے کہ ان کو اپنے مشورے اور اپنے جرگے کا اختیار خود مطلب کرنے کا وہ دیا جاتا ہے. اسی قانون میں ایک دفعہ چارج دی ہے ساری آزادیاں کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں اگر FCR کو حقیقی معنوں پر لاگو کر دیا جائے اور FCR کو حقیقی طور پر ان لوگوں کو سمجھا دیا جائے انتظامیہ کو سمجھا دیا جائے تو شاید اس طرح کی کوئی مشکل ہمیں پیش نہ آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آئین پاک یہ FCR کو ان کو غلط طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مسائل اور بھی ابھر آتے ہیں. یہ جگہ یہ FCR کی حمایت بھی کرتا ہے. ہاں لیکن ابھی چونکہ وہ کافی پرانے زمانے کے قانون ہے تو اب موجودہ لحاظ سے اس میں ترامیم وغیرہ اصلاحات ہونی چاہیے لیکن مشاورت سے اور تمام رائے دہی کے بعد ہی مطلب ہے وہ اصلاحات ہو جائے. فاٹا کا خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کی مخالفت کرتے ہیں؟ جی بالکل. کیوں؟ ہم اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ ابھی موجودہ حالات میں صرف شمالی وزیرستان کے IDPs بنو میں جب تشریف لائے متاثرین کی حیثیت سے تو صوبہ وہ بے بس ہو گیا اور اس نے چیخ و پکار شروع کر دی اور باقاعدہ انہوں نے انٹرنیشنل ڈونرز اور وفاقی حکومت سے بھی انہوں نے کہا کہ ہماری ہیلپ کریں ہم پر بوجھ کافی زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ پہلے سے ہی افغانستان کے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے ان کا بوجھ برداشت کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں فاٹا وہ ایک تباہال علاقہ ہے. حال یا متواتر آپریشنوں میں 8-10 سالوں کے جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہاں پر کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے سکولز نہیں ہے بلڈنگز نہیں ہے ہسپتال نہیں ہے. تو میرے خیال میں ایک صوبے کو اتنا بڑا پروجیکٹ کو سنبھالنا شاید وہ ممکن نہ ہو. آپ نے مطالبہ کیا ہے الگ صوبے کا اور الگ صوبہ کوئی آپ کو اس طرح نہیں دے سکتا کہ یہ لے آپ کا صوبہ. اس لیے یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور وہ پروسیس آپ نہیں چاہتے. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اصلاحات ہم نہیں چاہتے تو جب آپ اصلاحات بھی نہیں چاہتے اور الگ صوبہ نہیں چاہتے تو یہ کیسے آپ کی اتر گیا؟ میرے خیال میں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات اور واقعات کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. موجودہ حالات میں اگر ایک بندہ گھر سے باہر ہے وہ باہر مسافر کی زندگی گزار رہا ہے متاثرین کی حیثیت سے وہ زندگی گزار رہا ہے اور آپ اسے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے میں آپ کے گھر میں تعمیر نو کرتا ہوں یہ چینجز لاتا ہوں تو میرے خیال میں ایک کوئی عجیب سا بڑی عجیب یہ بات لگے گی. متاثرین باہر خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہے اور ایسی حیثیت میں ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی آئینی حیثیت ان میں اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ مطالبہ انتہائی نامناسب وقت میں ہے. مطلب یہ کہ یہ IDP سے ریلیٹڈ ہے IDP جو واپس چلے گئے تو آپ اصلاحات. ہاں تمام قبائل اپنے
علاقوں میں چلے جائیں, وہ وہاں پر نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں, تو اس کے بعد بالکل اصلاحات کا عمل شروع کر دیا جائے. جیسا آپ نے کہا کہ ہم قبائل کی اپنی روایات پختون روایات کو قائم کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ صوبہ پختون کرے؟ اس میں کچھ روایت میں فرق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ قبائل آج بھی اسی صوبے کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, بنو, خان, جتنے بھی. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تقریباً آدھی سے آبادی اسی انہیں شہروں میں یا اسی صوبے میں رہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا الگ صوبہ ہو تو وہ قبائلی علاقات جو ہے, جو آپ نے خود کہا کہ ایک پٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, باجوڑ سے لے کے وزیرستان کا ایک پٹی ہے, تو اس کا تعلق لا ہاں. میرے خیال میں یہ باتیں تو مشاورت سے بھی طے ہو سکتی ہے کہ داروں کا خلافہ کون سا ہونا چاہیے, کون سا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مرکز کی طرف سے بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے, مطلب ہے کہ ان کو گائیڈ لائن مہیا کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے نا کہ مطلب اگر آپ کو وزیرستان لگ رہی ہے تو باجوڑ سے وزیرستان جانا مشکل ہوتا ہے, یا باجوڑ لگ یا وزیرستان والوں جانا مشکل ہے. بجائے اس کے اشارہ سب وہ قریب ہے, باجوڑ سے لوگ بھی آ سکتے ہیں, وزیرستان سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, کورم سے بھی آ سکتے ہیں. تو یہ بہتر. اور دوسری بات جو میں نے کہی نہیں کہ ایک ہی روایت ہے, ایک ہی قوم ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے زیادہ سے قبائلی جنسز میں اسی صوبے کے ملازمین بھی ملائے جائے میں, ایجوکیشن میں, میرے خیال میں اس میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے انہوں نے اس علاقے میں مطلب جو آج کے بھی کے اس کو کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے ریفرینڈم کروایا اور قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا, تو میرے خیال میں انہوں نے خود ہی کچھ ایسی لکیر کہیں گی کہ ان کی حیثیت تھوڑی الگ ہے, ان کی حیثیت الگ ہے. ورنہ تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پر بھی وہی ریفرینڈم کرا سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور باقی علاقوں میں جس کو سیٹل ایریا کہتے ہیں کے پی کے کا, اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ ریفرینڈم کرا دیا. تو اسے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قانونی لحاظ سے یا روایتی لحاظ سے کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور ہے, ورنہ قائد اعظم اس فرق کو پھر نہ رکھتے ہیں. اسی طرح تو سوات, دیر اور چترال بھی ایک اسٹیٹ تھے, وہ ابھی اسی صوبے کے حصے, وہ بھی اس طرح کے قبائل علاقے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اسی لیے اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ پاٹا میں کی حیثیت ان کی آ بھی گئی تو بھی ان کو کچھ خاص فائدہ نہیں ملا ہے, بلکہ الٹا ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو سوات میں جو عدالتی نظام ہے وہ میرے خیال میں کشمکش کا انتہائی زیادہ شکار ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آئندہ 15-20 سال میں بھی وہ کشمکش ختم ہو سکے. کم سے کم یہ فائدہ تو ہے کہ وہ لوگ عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, حقوق ان کو مل سکتے ہیں, اپنے حق کا پوچھ سکتے ہیں. بالکل آپ افشار چاہتے ہیں, افشار, ہاں بالکل آپ کی بات مناسب ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے عدالتوں کی فیصلے بھی تو دیکھیں 1901 1905 سے جو فیصلے چلتے آ رہے ہیں ابھی تک وہ جو مسئلے چلتے آ رہے ہیں وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکتے. اس کے مقابلے میں ہمارے قبائلی جرگہ دیکھ میرے خیال میں 1 سال سے زیادہ ہونے اور ٹائم لے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاٹا میں جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں, مناسب وقت آنے پر اگر مطلب ہے اس طرح کی رائے دہی اور ریفرینڈم ہو جائے اور اس پر بات چیت ہو جائے تو بالکل ہم اس کو جو ہے نا شامل کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا حق بھی قبائل. ایک بات یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ سم نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ کی قبائلی روایات کو ٹیسٹ پہنچے گا, اور پھر آپ کے پچھیار میں بھی آپ لوگوں کو اس جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں الگ صوبہ چاہیے. تو کیا الگ صوبے میں وہ پچھیار ختم نہیں ہو جائے گا اور آپ کے روایات کو کوئی فرق نہیں ادھر کون سا نظام ہوگا الگ صوبے میں, کون سا اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اگر ایک صوبہ دیا جائے تو میرے خیال میں صوبے کو کچھ نہ کچھ یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے روایات کی پاسداری کرے, اور جو صوبائی ان کا آئین ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی سے جو بل پاس ہوتے ہیں تو ان میں سے بعض قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے علاقے یا روایات کے مطابق وہ اس میں کر سکتے ہیں. اپنے صوبے میں FCR آپ چاہتے ہیں یا آئین پارٹی؟ پھر وہ تو وقت کی مناسبت سے بات ہوگی نا کہ ہم کون سی چینجز لانا چاہتے ہیں, کون سے نہیں لانا چاہتے. فی الحال تو ہم اس کشمکش میں ہیں کہ بھائی ہم مر رہے ہیں اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اپنے گھر میں اصلاحات کی بات کریں. اچھا پشتو سوات آپ مناسب کی سچ کے اور ہم مناسب جن کا مناسب سچ کے ہو گیا